الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انگریزی مہینے کے اعتبار سے اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 2021 کا یہ آخری دن ہے. اس کے بعد 2022 شروع ہو جائے گا، اور عیسوی سال کا یہ آخری دن ہے اور 2021 کا آخری دن ہے. یہاں پر سال کا اختتام ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھتے ہیں اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سال ختم ہوتا ہے تو اس سال کے ختم ہونے پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے اور نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر رواج ہے کہ جب سال ختم ہوتا ہے اس وقت بھی یہ معاملہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر، اور جب کسی کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ معاملہ کرتے ہیں. جس کی عمر 30 سے 31 سال ہو گئی تو اپنے جنم دن کو مناتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ برتھ ڈے کو وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دونوں طریقے اسلامی طریقوں کے خلاف ہیں. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کیونکہ اکثریت کا یہ عمل ہے، اکثر لوگ اس کام کو کرتے ہیں، تو جان بوجھ کر اور انجانے میں مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. آج کی تقریبات جو ہوں گی آج رات میں 12 بجے سے پہلے، اس میں جہاں بڑی تعداد میں برادران وطن شریک ہوں گے، غیر مسلم حضرات شریک ہوں گے، وہاں ہمارے اور آپ کے بھائی، ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان، وہ بھی جانے انجانے ان پروگراموں کے اندر شریک ہوں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، نئے سال کے اندر جب بھی ایک تو یہ کہ یہ جو سال یہاں سے شروع ہوتا ہے جنوری سے، یہ اسلامی سال نہیں. اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور وہ ہجری کے اعتبار سے وہ سال چلتا ہے. یہ جو سال ہے یہ عیسوی تقدیم کے اعتبار سے چلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد سے اس سال کو جوڑا جاتا ہے. سال کی یہ ترتیب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگائی جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ اسلامی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ اسلامی سال کسے کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کیا ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کے نام کیا ہوتے ہیں. دوسرا کہ یہ جو تقریبات اس سال کے شروع ہونے پر ہوتی ہیں یہ تقریبات غیر اسلامی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک فطری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا جب ایک سال کم ہو جائے تو اس کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ ایک سال
بغیر کچھ عمل کیے مجھ سے گزر گیا اور میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یہ میرے لیے افسوس کا باعث ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کے پاس 100 روپے ہوں اور ان 100 روپوں میں سے 10 روپے بغیر کسی وجہ کے اس سے کھو جائیں، گر جائیں، تو اب یہ انسان کے لیے نقصان کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، خوشی منانے کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے افسوس کرے گا انسان اس پر۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے کسی بھی انسان کو جو عمر اس کی متعین کی ہے، اس عمر میں سے 1 سال بغیر عمل کے کم ہو گیا۔ وہ عمل جو اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہماری زندگی میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جیسا ایک بچے کو آپ امتحان ہال میں بٹھا دیجئے، 3 گھنٹے کا اس کے پیپر کا وقت دیجئے اور وہ اپنے پیپر کے وقت میں سے 2 گھنٹے بغیر کچھ لکھے نکال دے، بغیر کچھ لکھے، بغیر امتحان کا جو اس کو کام دیا گیا ہے وہ کیے ہوئے نکال دے، تو اس بچے کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے۔ بالکل ایسے ہی امت مسلمہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیواؤں کے لیے یہ جو سال گزر رہے ہیں، ان سال کے گزرنے میں ان کے لیے افسوس کا مقام ہے، محاسبے کا مقام ہے۔ یہ چیز جشن منانے کی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی کا 1 دن بھی ایسا کم ہو جائے جس کے اندر میں نے کوئی نئی چیز نہ سیکھی ہو، نیا علم نہ سیکھا ہو، نیا کیا کہتے ہیں اللہ کی نئے انداز میں عبادت نہ کی ہو، اللہ رب العزت والجلال کو میں نے خوش نہ کیا ہو، تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا دن بیکار گزر گیا، ضائع چلا گیا۔ اور یہاں بات پورے سال کی ہے کہ پورا سال پورا ایسے ہی نکل گیا ہماری لاپرواہیوں میں، کوتاہیوں میں، اور بغیر کسی عمل کے بھی ہم اس سال کے گزرنے پر صرف غیروں کی وجہ سے ہم جشن مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت اللہ رب العزت والجلال نے وقت کی رکھی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ کہیں زمانے کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، اور متعدد جگہ اللہ رب العزت والجلال نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ یہ کیوں کھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ وقت اللہ کے نزدیک بڑی اہم چیز ہے، بڑی بہترین نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ جو 2 نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے جو بندے کو دی ہیں اس میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ نعمت ان کے پاس ہوتی ہے اس کی صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور جس وقت وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اس وقت وہ اس نعمت کے چکر میں باولے بنے پھرتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ اس سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ۔ نمبر 1 پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحت ہے، کہ جب تک انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، جب تک انسان کو اللہ تبارک و تعالی تر و تازہ رکھتا ہے، جوانی کے عالم میں رہتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ وہ کہیں گٹکے کھانے لگتا ہے، کہیں شراب پینے لگتا ہے، کہیں اور چیزوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی صحت کو جب دھیرے دھیرے خراب کرتی ہیں، اور وہ جب
کیا کہتے ہیں بیماری کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور اب دیکھتا ہے کہ اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، تو اس وقت کف افسوس ملتا ہے اور اس وقت ہائے ہائے کرتا ہے کہ جس وقت میرے پاس کیا کہتے ہیں صحت کا دور تھا، اس وقت میں کچھ اللہ کی عبادت کر لیتا، اس وقت میں اللہ کو راضی کر سکتا تھا، نہیں کر سکا۔ لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی کہ جس سلسلے میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ خالی وقت، الصحۃ والفراغ۔ خالی وقت جو ہے اس سلسلے میں بھی بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کوئی مشغولیت نہیں سر پر مسلط کر دیتا، اس وقت تک آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں چغلیاں کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ انسان کا مشغلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت میں فراغی ملتی ہے، خالی وقت ملتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو اللہ کی عبادت میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگائے۔ کیا کرتا ہے؟ مجلسیں لگاتا ہے، وہاں پر اس کی برائی ہوتی ہے، اس کی برائی ہوتی ہے، دوسروں کی برائیوں میں ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس پیسہ آیا، کہاں سے آیا، فلاں شخص اتنا خوشحال کیوں ہے، وہ آدمی ہنس کیوں رہا ہے، وہ مسرت کے ساتھ کیوں ہے، اس کو کوئی ٹینشن کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کیوں پیسہ آیا۔ ان تمام چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر مشغولیت کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر اسے خالی وقت نہیں مل سکتا۔ اس وقت کف افسوس ملتا ہے کہ کاش مجھے خالی وقت ملتا اور مجھے کچھ تھوڑا وقت ملتا تو میں اللہ کی اس میں عبادت کرتا، مجھے تھوڑا وقت ملتا تو میں یہ کام کرتا، مجھے تھوڑا وقت ملتا تو مریضوں کی عیادت کرتا، مجھے تھوڑا وقت ملتا تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا، ان کی خبرگیری کرتا، ان سے پوچھتا، ان کے اور جو مریض ہیں ان کی عیادت کرتا، جو گزر چکے ان کے یہاں جاتا اور وہاں پر تعزیت کرتا، تاکہ اللہ رب العزت والجلال میرے حصے میں بھی کچھ ثواب لکھ دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان دو چیزوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان دو چیزوں میں خاص طور سے انسان غفلت کا شکار ہے کہ جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے اس وقت وہ لاپرواہی برتتا ہے، اور جب خالی وقت ہوتا ہے اس وقت بھی لاپرواہی برتتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تو ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جب نیا مہینہ شروع ہوتا یا کیا کہتے ہیں جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعض روایات اس طرح کی مروی ہیں کہ جب وہ آپس میں کسی سے ملتے تو یہ دعا دیتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق بما تحب وترضى، کہ اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال میں ہمیں تو داخل فرما امن و امان کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، ہمارے جسم بھی سلامت ہوں، ہمارا ایمان بھی سلامت ہو، اور ہمارے اعضاء بھی سلامت ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی صحیح سلامت رہیں، ہمارا گھر بار بھی سلامت رہے، اور ہمارے گاؤں کے اندر بھی امن و امان قائم فرما، ہمارے تمام لوگوں کے اندر سکون اطمینان داخل فرما۔ یہ دعائیں آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف دعاؤں پر بس نہیں کرنا، یعنی بس دعا دے دی اور اس کے بعد جو چاہے کریں، بلکہ یہ سال جو شروع ہوتا ہے اس کے اندر خود احتسابی کرنی، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ جو سال گزرا ہے اس سال میں کیا کیا میرے سے خامیاں ہوئی ہیں، کیا کیا مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کیا میں نے برے کام کیے ہیں، اور کن کن اچھے کام کو مجھے کرنا چاہیے تھا، میرے پاس فرصت تھی، میں کر سکتا تھا، میرے پاس وسائل تھے کہ میں اچھے اچھے کام کر سکتا تھا اور نہیں کیے۔ یہ تمام باتیں، کیونکہ آدمی سامنے والا آپ کی غلطی کو پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن انسان اپنی غلطی سے بخوبی واقف رہتا ہے۔
انسان مجھ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے. آپ کو وہ کام غلط لگے نہ لگے، لیکن اگر کوئی کام غلط ہے اور مجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو میرا دل جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہو تو اپنے گزشتہ سال پر، جو سال گزرا ہے، جو دن گزرے ہیں زندگی کے، ان پر غور و فکر کرے کہ کیا کیا کام مجھ سے برے ہوئے ہیں، کن کن غلطیوں کو میں نے کن کن غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، کیا کیا کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اور کیا کیا اچھے کام میں کر سکتا تھا، کس کس طرح میں عبادت کر سکتا تھا، میں کیا کیا کس کس انداز سے اللہ کو راضی کر سکتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کی زندگی کے لیے لائحہ عمل، کہ اب جو ہوا، جو کوتاہیاں ہوئیں، اب ان سے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے ہو کہ میں صبح میں اس وقت اٹھوں گا، یہ وقت کام کا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، یہ وقت فلاں چیز کا ہے، یہ رشتہ داروں سے ملنے کا ہے، یہ بیماروں کے پاس جانے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے. یعنی ساری زندگی آپ کی آنے والی جو ہو، آنے والا سال جو ہو، وہ پورا کا پورا آپ کے پاس اس کا لائحہ عمل آپ کے ذہن میں موجود ہو، کہ اب تاکہ جو کوتاہیاں پچھلی زندگی میں ہو گئی ہیں وہ آئندہ آنے والی زندگی میں وہ کوتاہیاں دہرائی نہ جائیں. کوتاہیوں کا ہونا، غلطیوں کا ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن ان غلطیوں کا بار بار دہرایا جانا یہ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کوتاہی انسان آج کر رہا ہے اور بالکل وہی کوتاہی پھر دوبارہ کر رہا ہے. اگر اس طرح کا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کے ایمان کے اندر نقص ہے. اگر کوئی اس طرح کی غلطی بار بار کر رہا ہے تو اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. کوئی ایک غلطی ایک مرتبہ کر دی تو بس اب آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا، آئندہ اس غلطی سے محتاط رہے گا کہ ہاں پچھلی مرتبہ مجھ سے غلط کام ہوا تھا، اب یہ غلط کام نہیں ہونا ہے، اب یہ کوتاہی نہیں ہونی ہے. پچھلی مرتبہ فلاں شخص سے میں اپنی غلطی کی وجہ سے لڑ لیا تھا، آئندہ اس طرح مجھے کسی سے نہیں لڑنا ہے. فلاں مرتبہ پہلے میں نے فلاں شخص کو اس طرح گالی دے دی تھی، آئندہ مجھے گالی نہیں دینی ہے، آئندہ مجھے محتاط رہنا ہے. تو یہ کام نئے سال کے شروع ہونے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان باتوں پر ان کو سراہتے تھے کہ اپنی گزشتہ باتوں پر اللہ کے سامنے توبہ اور جو غلطیاں ہو گئیں ان کو نوٹ کر لیں کہ کس طرح کی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور آئندہ سال میں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو جو غلطیاں مجھ سے گزشتہ سال ہو گئی ہیں وہ آئندہ نہیں ہوں گی. اگر یہ عمل ہمارا رہا تو ہمارے لیے نیا سال بھی مبارک، آنے والے دن بھی مبارک، اور جو گزشتہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی معافی کا قلم پھیر دے گا. لیکن اگر یہ عمل ہمارا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ چیزوں پر بھی پکڑ کرے گا، اور جب آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں بھی جب انسان کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی انسان کی پکڑ کرے گا. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.